حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے وہ اپنے کم عقلی میں اپنی عزت کو خود گنوا بیٹھتی ہے۔ اعلیٰ ظرف رکھنے والی عورتیں اپنے شوہر کو شہزادہ بنا کر خود کو شہزادی بنا لیتی ہیں۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ ان سے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں۔ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا کہ لوگ صرف باتوں سے اپنے ہوتے ہیں۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کسی عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے۔ بہت عجیب ہے اس شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ علم وہ نہیں جو تم نے مکتب میں حاصل کیا، بلکہ علم وہ ہے جو تمہارے عمل و کردار سے نظر آئے۔ وقت، عزت اور اعتماد وہ پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو پھر واپس نہیں آیا کرتے۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر دوست کو ہر راز مت بتاؤ، کیونکہ دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ عبادت اور محبت میں اگر ملاوٹ کر دی جائے تو یہ قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے۔ جب انسان زندگی کی تلخیوں سے تھکنے لگتا ہے تو آسمان کو الجھی ہوئی نظروں سے تکنے لگتا ہے۔ اگر پردہ کرنا غریب ہونے کی نشانی ہے تو ہمیں اپنی غربت پر فخر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر، یہ چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے اور فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ اے میرے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، پھر بھی ہم ہر روز تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہمارے دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، انسان کا سب سے بڑا اور بہترین عمل معاف کرنا اور بھول جانا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو تو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہوتا ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحات کو جو اذیت دیتے ہیں۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے
جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی والدین کے لیے۔ آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ ہمیں لوگوں میں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ معاف کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن سب کچھ بھولنا بہت مشکل۔ کتنے عجیب ہیں نہ لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان کو آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ بھی یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ عزت انسان کی نہیں ضرورت کی ہوتی ہے، ضرورت ختم ہو تو عزت ختم ہو جاتی ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزوروں کو دباتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ سب سے خطرناک بیماری یادوں کی ہے، جو انسان کو اجاڑنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اپنے غموں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم صرف دنیاوی چیزوں پر ہی غمگین ہوتے ہیں یا ہمیں آخرت کا بھی غم ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکراتے رہتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں جو دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی دل میں حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرضدار رہو گے۔ انسان اپنی زندگی کے کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ چیزوں کے آسان اور بہترین ہونے کا انتظار نہ کریں، زندگی ہمیشہ پیچیدہ رہے گی۔ ابھی خوش رہنا سیکھیں، دوسرے صورت میں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ مشکلوں سے انسان کو نکالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی ہی بار کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے کر جایا کرو۔ وہ خدا الجبار بھی ہے تو وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کے قدر و قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے جتنا اس کا چاہنے والا اسے بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے۔ جب شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ عادت بہت پسند آتی ہے۔ کسی کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑتا ہے، لوگ اتنا نبھاتے ہیں
जितना उनकी औकात होती है। फतह करने के लिए जंग ज़रूरी तो नहीं, हुस्न इखलाक भी इंसान को झुका देता है। गलतफहमी अगर ज़्यादा देर तक दिल में रहे तो बदगुमानी को जन्म देता है और बदगुमानी फासलों का बाइस बनती है। पूरी दुनिया को खफा रहने दो, अगर माँ बाप राजी हैं तो तुम बादशाह हो। ज़िंदगी के सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखा जा सकता है। चाहे कितना ही बूढ़ा हो, मगर घर का सबसे मजबूत सुतून बाप ही होता है। बुज़दिल हमेशा अपनों से लड़ता है और दुश्मनों से डरता है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, सबसे बड़ा जाहिल वह है जो एक पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए। बहुत कुछ छोड़ रखा है मैंने अपने अल्लाह के भरोसे, मेरा अल्लाह कभी मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा। कोई नाराज़ होता है तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं उसे मनाने के लिए, और एक अल्लाह पाक की जात है जो एक आंसू से उम्र भर के गुनाह माफ़ कर देता है और मान जाता है। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें कि आपकी ज़िंदगी हज़ारों लोगों से बेहतर है। एक मस्जिद के दीवार पे लिखा था, अगर तुम गुनाहों से थक गए हो तो अंदर आ जाओ, खुदा की रहमत तुम्हारे इंतज़ार में अभी तक नहीं थकी है। इखलाक से बात करना परेशानी से निजात है, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी ज़बान की वजह से आती हैं। पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए एक सच्ची तौबा काफ़ी होती है। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को ऐसी तौबा के साथ अपनी रज़ा की तरफ मोड़ दे। तोड़कर रब की हदों को हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है, ज़िंदगी में इतनी बेचैनी क्यों है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है, और बुराई का रास्ता आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही है। अगर तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा हो जाए कि अल्लाह पाक तुम्हारे मालूमात कैसे दुरुस्त करता है, तो तुम्हारा दिल खुशी से फट जाएगा। वह अल्लाह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दिन में 5 मर्तबा तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है। किसी इंसान को दुख देना उतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर यह कोई नहीं जानता कि वह पत्थर कितनी गहराई में गया है। उस फूल के मानिंद बनो जो खींचने वाले के हाथ में भी खुशबू दे देता है। तुम जन्नत ना मांगो, बल्कि दुनिया में ऐसा काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। जब इंसान किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन जब वह अपने रब से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। बेहतरीन इंसान अपने अमाल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। जब तुम्हें दूसरी नमाज का इंतज़ार होने लगे तो समझ लो कि पहली नमाज कबूल हो गई है। किसी बेकसूर पर तोहमत लगाना यह आसमानों से भी भारी गुनाह है। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अगर न हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है कि वह तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला ज़िंदगी चाहता है। जब कोई न समझ रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती है, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी के नज़रों से।
हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि उन्हीं के पीछे मोहब्बतों का सैलाब होता है। जो इंसान यह समझ जाता है कि अल्लाह जो करता है वह हमारे लिए बेहतर है, वह इंसान कमाल का ईमान रखता है। कदर करो उनकी जो बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ़ देने वाले ज़्यादा हैं। अगर मोहब्बत उनसे न मिले जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, तो फिर उनको मोहब्बत ज़रूर देना जो आपसे प्यार करते हैं। अपनी आवाज़ के बजाय दलील को बुलंद कीजिए, क्योंकि फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत की वजह से चीज़ें खूबसूरत नज़र आती हैं। दुश्मनों से ज़्यादा हमारे वह दोस्त ख़तरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारी जज्बात से खेलते हैं। रूठ जाने के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, बात का आगाज़ वही करता है जिसे बेपनाह मोहब्बत होती है।